حاکم زرداری صاحب کے بھی آپ پیر ہیں اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ زرداری سے ملا کریں اور انہیں جو پیر اور قسم کے ہیں تو ان سے ان کو بچائیں، یہ باتیں سچ ہیں؟ ظفر اللہ جمالی صاحب سے آپ نے کہا تھا وزیر اعظم بنیں گے؟ جی الحمدللہ ان کو میں نے کہا، اور وہ تھوڑے سے ذرا جذباتی ہو گئے کیونکہ نمازی پرہیزگار انسان تھے۔ بلاول بھٹو کے لیے آپ کی کوئی پیشن گوئی ہے کہ کوئی بڑا منصب آنے والے وقت میں ان کا دیکھ رہے ہیں یا اسی طرح رہنا ہے؟ نہیں، میں اس وقت تو نہیں دیکھ رہا، تو آگے کا پتہ نہیں۔ اس کی وجہ کہ میں غلط ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس پہ آپ انٹرویو لیتے ہوئے بھی بعد میں کہیں کہ یار کیسا سید آیا سی۔ نہیں، فی الحال میں نہیں دیکھ رہا، چاہ رہے ہیں نا کہ نیکسٹ الیکشنز میں نہیں دیکھ رہا۔ اس سے اگر زیادہ بہتر تھا کہ ساتھ آصفہ بی بی کو بھی رکھیں تو وہ شاید زیادہ موٹیویشن ہو جائے۔ آصفہ بی بی کے ہاتھ میں لکیر ہے وزیر اعظم کی، بلاول کے نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ میاں صاحب پبلک سے اوجھل ہو گئے ہیں، اب ریٹائرمنٹ، لیکن ایک بات ہے کہ نون لیگ کی جان اگر کوئی ڈال سکتا ہے تو میاں محمد نواز شریف ہی ڈال سکتا ہے، نہ میاں شہباز شریف صاحب ڈال سکتے ہیں، نہ آپا مریم ڈال سکتی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جماعتیں روایتی حریف ہونے کی بجائے روایتی حلیف ہونے جا رہی ہے، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ کبھی ہوا ہے کہ میں الیکشن آپ کے خلاف لڑوں، بعد میں آپ مجھے کوئی سیٹ دے دیں، میں آپ کو ایک سیٹ، اسپیکر میرا ہو، ڈپٹی آپ کا ہو؟ یہ عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، ووٹ لے کے چوری والی بات ہوتی ہے۔ روحانیت کیا کہتی ہے کہ عمران خان کوئی کردار ادا کرے گا، جیل سے آئے گا تو کب آئے گا؟ میرے خیال میں تو وہ خود ہی شوقیہ کہہ لیں، کیونکہ وہ ہے کہ ایک خوددار سا آدمی ہے، تو وہ اگر جیل میں ہے تو کل بھی وہ رہا ہو سکتا ہے۔ اس کی کچھ پیچیدگیاں ہیں، وہ عمران خان خود سمجھتا ہے، تو ہم جیسے درویش فقیر سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر کروڑوں درود۔ ناظرین، آج تھوڑا سا میرا پروگرام ہٹ کر ہے، ایک ایسی ہستی سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں۔ ماضی میں انہوں نے جن شخصیات کے بارے میں کہا وہ درست ثابت ہوا۔ ایک وقت تھا جب پیر صاحب نے، پھر میں ان کو آپ کا تعارف پورا کرواؤں گا، لیکن پہلے میں بتا دوں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا میر ظفر اللہ جمالی، تعلق بلوچستان سے، وزیر اعظم پاکستان بنے۔ انہوں نے ایک دفعہ انہیں کہا کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کے بعد بہت ساری ان کی باتیں ہیں جو سچ ثابت ہوئیں، پھر وہ وزیر اعظم بن گئے۔ آج جب یہ مجیب الرحمن شامی صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تو میں نے درخواست کی کہ میرے ساتھ بھی چند لمحے گزار لیں، تو بہت سارے ہمارے ناظرین کو دو چار ان کی باتیں ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور کس کا ہے۔ یہ بات بتائیں کہ میری مراد پیر سید عمران حیدر زیدی ہیں، بڑا معروف نام ہے، تو ان سے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ پیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے، یہ بات سچ ہے، آپ سے بات ایک منسوب ہے کہ دو باتیں آپ سے منسوب ہیں۔ ایک تو آپ نے میر ظفر اللہ جمالی سے کہا کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے اور وہ بن گئے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے والد صاحب حاکم زرداری صاحب کے بھی آپ پیر ہیں اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ زرداری سے ملا کریں اور انہیں جو پیر اور قسم کے ہیں تو ان سے ان کو بچائیں، یہ باتیں سچ ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ وہ تو وقت گزر گیا نا حاکم علی زرداری صاحب حیات رہے۔ اب آصف زرداری صاحب ہیں، ماشاءاللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، ان کے ابا کی وجہ سے۔ تو اب وہ پچھلی باتوں کا تو فائدہ اب کوئی نہیں رہا، کیونکہ جب تک میرے ایک آدھ گواہی بچا ہے جو مجھے جیلوں میں یا ہر جگہ ان سے بھی ملاتے تھے اور وہ ان کے اپنے ایڈوکیٹس وغیرہ، تو بس اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بغیر گواہی کے ہی میں چل رہا ہوں۔ نہیں، کیا یہ بات بتائیں کہ ظفر اللہ جمالی صاحب سے آپ نے کہا تھا وزیر اعظم بنیں گے؟ جی الحمدللہ ان کو میں نے کہا، اور وہ تھوڑے سے ذرا جذباتی ہو گئے کیونکہ نمازی پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے وزیر اعظم اگر آپ سید زادے نہ ہوتے تو میں آپ کا فون بند کر دیتا۔ پھر اللہ نے اپنی مدد کے تحت میرے پہ اتنی کرم نوازی فرمائی کہ وہ وزیر اعظم بھی بنے، تو ایز اے وزیر اعظم میرے گھر علی پور چٹھا کے قریب گاؤں سید نگر ہے، جسے سید نگر کہتے ہیں، سید نگر وہ تشریف بھی لائے، اور یہ میں ان کا بڑا بطور وزیر اعظم؟ جی بطور وزیر اعظم جمالی کے بھی، حالانکہ حاکم علی زرداری سے میں پہلے ملتا رہا ہوں بعد میں بھی۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے والد حاکم علی زرداری صاحب کے بھی آپ پیر رہے ہیں؟
یا ہے؟ جی بالکل الحمدللہ. اس وقت تو میں بالکل ایک جوان لڑکا سا تھا اور وہ یہی کہتے تھے کہ اصل سید کی پہچان حاکم علی صاحب کہتے تھے, لڑکا بچہ بڈھا سید سید ہی ہوتا ہے. تو بس روحانی دوست ہی کہہ سکتا ہوں, وہ ایجڈ ہی بڑے تھے. انہوں نے کیا کرامات دیکھی آپ میں جو آپ کو پیر مان لیا؟ جی نہیں, پیر تو میں اپنے منہ سے خود کچھ نہیں کہوں گا, بس میں یہ کہوں گا کہ ان کی مہربانی ہے کہ ایک آل رسول کی اولاد میں سے ایک سید کو انہوں نے ایک روحانی دوست سمجھ لیا, کیونکہ کافی ایجڈ تھے وہ اس وقت بھی. جب میں ان کو ملتا تھا ان کے ہاسپٹل جا کے, وہ سب جیل سی قرار دی ہوئی تھی, تو ضیاء الدین ہاسپٹل میں حاکم علی صاحب سے ہوتی تھی ملاقات. اور پریزیڈنٹ یہ جو اس وقت ہے ماشاءاللہ پاکستان کے, آپ کی انہوں نے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حاکم علی زرداری صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے سے ملیں, تو آصف علی زرداری صاحب سے آپ ملے, انہیں کیسا پایا اور کیا دعا دی تھی انہیں؟ پایا تو انہیں میں نے بہت اچھا. دعائیں بھی, یہ دعائیں میں سمجھتا ہوں آج بھی ان کو میری لگ رہی ہیں اور ان کو کن کی لگ رہی ہیں. بے شک وہ روز پیر لے کے بیٹھے رہیں, اللہ اس سے بھی زیادہ انہیں پیر دے, لیکن ہماری جو ایک حد ہوتی ہے اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے. جو اوریجنل سید ہوتا ہے وہ در در نہیں پھر سکتا. محبت ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ ایک تو اب صدر پاکستان بھی ہو گئے, حاکم علی زرداری صاحب کے وہ بیٹے ہیں, بس اس سے آگے. جب آپ زرداری صاحب سے ملے تو کیا نصیحت کی تھی آپ نے انہیں؟ حاکم علی صاحب کو یا آصف زرداری صاحب؟ بس ان کو تو یہی کہا تھا کہ خیر و عافیت سے آپ ایک دن آئے گا کہ اچھے آپ ہوں گے. تو وہ تو 2008-9 میں بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ پریزیڈنٹ اس وقت بھی وہ بنے. تو میں نے بس یہی کہ اکلوتے ہیں میری طرح, میں بھی اکلوتا ہوں. تو حاکم صاحب کو بھی یہی شوق تھا کہ سید. حاکم علی زرداری اور آصف علی زرداری کیا فرق ہے دونوں باپ بیٹے میں؟ ان کا اپنا سٹائل ہے, پریزیڈنٹ صاحب کا اپنا سٹائل ہے. ایک سٹائل ذرا ہمیں بتائیے گا. یہ ذرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مل لیتے ہیں وہ ذرا کچھ دیر امپریس رہتا ہے. ان کا یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ سادے سے بزرگ سے بندے تھے, اسے کوئی ملے انہیں یا اچھا سمجھے یا برا سمجھے, انہوں نے اپنا ایک صوفیانہ کہتے تھے کہ میرا ایک طریقہ ہے حاکم علی مرحوم. تو بہرحال ان کا چینج تھا, ان کا تو وہی اسٹائل تھا نا. جیسے نذرانے دیے انہوں نے آپ کو؟ نہیں 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 نہیں, اللہ رحم کرے, اللہ مجھے اس طرح کا تو نہ بنائے کہ میں نذرانے کر کے تو جو پریڈکشن یا جو بھی حساب کروں وہ غلط ہو جائے. دیکھیں یہ محبتیں ہوتی ہیں. ان کی اتنی بڑی بات تھی کہ وہ مجھے آصف علی زرداری صاحب کے پاس جیلوں میں اپنے وکلاء کی ٹیم اور ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کرتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کا تعلق چوری شجاعت خاندان سے بھی رہا اور پرویز مشرف کو بھی آپ ملتے رہے, تو ان کے لیے بھی کوئی دعا کی تھی؟ دعا تو دیکھیں میں پورے ملک کے لیے, پورے سیاستدانوں کے لیے, پوری اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پوری آرم فورسز کے لیے, بیوروکریسی کے لیے, صحافیوں کے لیے, دعائیں تو میری سب کے لیے. پرویز مشرف صاحب کو آپ نے دعا دی تھی کہ اس طرح آپ دیار غیر میں ہی رخصت ہو جائیں گے؟ نہیں, میں نے یہ تو نہیں اس طرح کہہ سکتا, نہ میں نے غلط آپ کو کہنا ہے. بہرحال ان کے جو تھے نا پرنسپل سیکٹری طارق عزیز صاحب, وہ میرے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے تھے. کوئی بات کرنی ہوتی تھی ان کو ہم بتا دیتے تھے. بس نہیں, میں ایسی کوئی آپ کو غلط بات نہیں کہوں گا کہ جس سے آپ کا روایتی پیروں والا. اچھا میری بات سنیں پیر صاحب, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے مرید تھے حاکم علی زرداری اور ان کے پوتے ہیں بلاول بھٹو زرداری. جی جی جی. تو بلاول بھٹو کے لیے آپ کی کوئی پیشن گوئی ہے کہ کوئی بڑا منصب آنے والے وقت میں ان کا دیکھ رہے ہیں یا اسی طرح رہنا ہے؟ نہیں, میں اس وقت تو نہیں دیکھ رہا, تو آگے کا پتہ نہیں. اس کی وجہ کہ میں غلط ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس پہ آپ انٹرویو لیتے ہوئے بھی بعد میں کہیں کہ یار ایک ایسا سید آیا. نہیں, فی الحال میں نہیں دیکھ رہا. بلاول بھٹو کو بطور وزیر اعظم آپ نہیں دیکھ رہے؟ فی الحال میں نہیں دیکھ رہا. فی الحال سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ نیئر فیوچر میں. نیئر فیوچر کتنے, نیکسٹ جو الیکشن ہوں گے اس میں کوئی عہدہ ملے گا بلاول بھٹو کو؟ فی الحال میں نہیں دیکھ رہا. یعنی نیکسٹ آپ کے نیئر فیوچر کو جو آپ چاہ رہے ہیں نا کہ نیکسٹ الیکشنز میں نہیں دیکھ رہا. اس سے اگر زیادہ بہتر تھا کہ ساتھ آصفہ بی بی کو بھی رکھیں تو وہ شاید زیادہ موٹیویشن ہو جائے. آصفہ بی بی کے ہاتھ میں لکیر ہے وزیر اعظم کی, بلاول کے نہیں ہے؟ نہیں نہیں, یہ بھی نہیں میں کہوں گا کیونکہ میں نے ان کا ہاتھ دیکھا ہی نہیں, نہ بلاول کا دیکھا ہے. آصفہ جو ہے وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہے بلاول سے آصفہ. نہیں نہیں نہیں, یہ آپ نے صافی پورا بن کے کیا ہے نا پیر کے ساتھ. میں کوئی کمپٹیشن نہیں دونوں بہن بھائی کا کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائد اعظم, اور دیکھیں ان کی بہن بھی تو تھی نا فاطمہ جناح مرحومہ, تو پھر اس طرح اگر یہ جوڑی چلے
تو پھر شاید کوئی امید ہو سکتی ہے. اور جو طریقہ اس وقت پیپلز پارٹی بنا رہی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں. مطلب کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تو فائدہ ہی نہیں نہ ہوتا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی سب آپ دیکھ لیں. میں نے آپ ہی کے اخبار میں یہ جو روزنامہ پاکستان ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی پیشین گوئی دی تھی کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے. 3 دن پہلے آپ کے ایک نمائندے ہیں یعنی کہ صدر بنیں گے ٹرمپ کو. آپ نے کہا ملاقات ہوئی آپ کی؟ ملاقات نہیں ہوئی, میں نے آپ کے اخبار میں یہ بتا دیا نا. تو اس لیے مجھے یہ بھی ایک اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ امریکہ کا صدر ہے. تو میں نے ویسے ایکس پہ پوسٹ کر دیا تھا, کافی دیر پنڈ بھی رکھا کہ بھائی مجھے اگر پکڑنا ہے سی اے آگے پکڑ لے. آپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنیں گے؟ جی بالکل کہا. اور آپ کے وہ ہمارے علاقے کے نمائندے ہیں وڈائچ صاحب, ان کو ٹیلی فون کر کے کہا. تو چونکہ اخبار ہمارا ذرا یہ ہے کہ رات کو جب وہ لکھتے تھے. جی آج ذرا پیر صاحب, ہم تو ویسے ہی پیروں کے ماننے والے ہیں, آج ذرا بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ میاں صاحب پبلک سے اوجھل ہو گئے ہیں, اب ریٹائرمنٹ. لیکن ایک بات ہے کہ نون لیگ کی جان اگر کوئی ڈال سکتا ہے تو میاں محمد نواز شریف ہی ڈال سکتا ہے. نہ میاں شہباز شریف صاحب ڈال سکتے ہیں, نہ آپا مریم ڈال سکتی ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. میری روحانیت میں, میرے دنیاوی تجربے میں آج بھی میاں نواز شریف یہ جو کر رہے ہیں نا چھپ چھپائی اور عوام سے, وہ غلط کر رہے ہیں, بالکل غلط کر رہے ہیں. ان کو کھل کے سامنے آ جانا چاہیے. بالکل آنا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. ملک کی خدمت کرنی ہے, معذلہ کو پکوڑے تلنی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون این سے نہ انرجیٹک مریم آپا کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور نہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی وجہ سے ہو سکتی ہے. مستقبل پاکستان میں کس جماعت کا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس وقت جماعت کون سی ہے پہلے یہ تو بتا دیں مجھے. اچھا جی, کوئی جماعت نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحادی ہیں, دونوں کی حکومت ہے. اور جو پی ٹی آئی ہے اس کا عمران خان جیل میں ہے. یہ آپ کے خیال میں فضل الرحمان صاحب پچھلے دنوں ٹف ٹائم دے رہے تھے, آپ کے خیال میں کوئی جماعت نہیں ہے؟ یہ جماعتیں نہیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اجڑ ہے؟ نہیں, ایجڑ کیوں ہیں, ماشاءاللہ ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جماعتیں روایتی حریف ہونے کی بجائے روایتی حلیف ہونے جا رہی ہے. تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہ کبھی ہوا ہے کہ میں الیکشن آپ کے خلاف لڑوں, بعد میں آپ مجھے کوئی سیٹ دے دیں, میں آپ کو ایک سیٹ, اسپیکر میرا ہو, ڈپٹی آپ کا ہو. یہ عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. ووٹ لے کے چوری والی بات ہوتی ہے. ایک اپوزیشن ہو, ایک گورنمنٹ ہو, پھر طاقت ہوتی ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے, اگلے بھی کام کرتے ہیں, اور جو کام نہیں کر رہا ہوتا وہ پھر اپنے عوام اس کی طرف. میں نے جو آپ نے اچھی بات کی, میں نے یہ پوچھا تھا کہ ابھی جو سندھ میں حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, اور صدر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں, سینٹ کے چیئرمین بھی ان کے ہیں, جناب والا بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے, پنجاب میں نون لیگ کی ہے, اور مرکز میں نون لیگ ہے, دونوں اکٹھے ہیں. تو آئندہ جو مستقبل ہے اس حکومت کے بعد وہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نیا مالک آئے گا یا یہی رہیں گے یا یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ایک تھوڑا سا آپ میری خاطر انتظار کر لیں, کچھ مہینے اور, تو پھر اگلا انٹرویو جناب میں خود آ جاؤں گا آپ کے پاس کہ نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے دونوں کی قوت ایسی عوامی نہیں چل پا رہی. ورنہ یہ دیکھیں یہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ دونوں کر سکتے ہیں. جب ہم ماشاءاللہ ثالثی انٹرنیشنل لیول پہ کرتے ہیں, ہمارے آرم فورسز کے پاس بھی یہ. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ امن ہے کشمیر میں, امن ہے تو وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں تکلیف تو دیکھیں یہی کہ لڑ پڑے کشمیر. نہیں کیا کشمیر جل رہا ہے؟ کشمیر جل نہیں رہا تو اس طرح تو جلتا جائے گا نا. نہیں آج نہیں جل رہا, کل جلنے لگ جائے گا. اس کے لیے میرے پھر وہی بات کہ فیلڈ مارشل صاحب کو فرنٹ پہ آنا ہوگا, وزیر اعظم پاکستان کو آنا ہوگا, بلاول بھٹو زرداری کے ابا پریزیڈنٹ آف پاکستان, یہ لوگ آگے جائیں, اپنے ایلچی بھیجیں. وہاں کچھ بھی نہیں ہونا, بہترین ہونا ہے اگر یہ ایک دفعہ نیت کے ساتھ چل پڑے. یہ بھی میری پیشین گوئی ہے. آپ نے ابھی مجھے کہا کہ پارٹی کون سی ہے, ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کوئی جماعت ہے, اس کا لیڈر جیل میں ہے, وہ کتنی دیر اور جیل میں رہے گا, یا اس کے ہاتھ کے ستارے اپنے ہاتھ نہیں دیکھا, لیکن روحانیت کیا کہتی ہے کہ عمران خان کوئی کردار ادا کرے گا, جیل سے آئے گا تو کب آئے گا؟ میرے خیال میں تو وہ خود ہی شوقیہ کہہ لیں, کیونکہ وہ ہے کہ ایک خوددار سا آدمی ہے. تو اگر جیل میں ہے تو کل بھی وہ رہا ہو سکتا ہے. اس کی کچھ پیچیدگیاں ہیں, وہ عمران خان خود سمجھتا ہے, تو ہم جیسے درویش فقیر سمجھتے ہیں.
آپ درویش کیا سمجھتے ہیں کوئی تویز دینا؟ نہیں، تعویذوں سے اگر کام ہونا ہوتا تو پھر حضور پاک کو مکہ چھوڑ کے تو مدینے نہ آنا پڑتا، وہیں سے پھونک مارتے تو مدینہ مکے بلا لیتے. میں ان کی اولاد میں سے کلیم کرتا ہوں نا، بدعت والا میں کوئی کام کیا نہیں کلیم ہے آپ کا عمران خان کے بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خود نیتاً چاہیں، کیونکہ وہ ڈیوٹی ہیں، یہ میں بے شک کسی کو بات یہ بری لگے، عوام ان کے ساتھ جو مرضی کرے، ان کے نمائندے جو مرضی، مجھے اس کی طرف نہیں جانا کیونکہ میری دعائیں امت کے ساتھ ہوتی ہیں. عمران خان اس وقت خود اپنی ہی وجہ سے وہ جیل میں ہے، اور اگر وہ اس لیے ہیں کہ جی پیچھے ان کے عوام نکل آئے گی یا کوئی، یہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. بھٹو صاحب کا ہم بہت چھوٹے سے تھے تو ان کو پھانسی بھی ہو گئی تھی تو لوگ چند ایک نکلے اور سب کچھ ہی ہوا، لیکن ہوا وہی جو ہوتا ہے. نہیں، آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ عمران خان اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے؟ نہیں 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 نہیں، کرتوتوں کی وجہ سے نہیں. کیا اس کو جیل سے محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا؟ نہیں نہیں، اسے عوام سے عشق ہوا ہے اور عوام اور ملک سے عشق ہے. اس کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے بیچ میں ڈال رہے کہ جو خود جا کے ان سے ڈائلاگ کرے. تو یہ یک طرفہ عشق نظر آتا ہے. اب تو مجھے یہی لگنے لگ گیا، کیونکہ اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ، اور میری پھر وہی ریکویسٹ فیلڈ مارشل صاحب سے ہے کہ ان کو تو ضرور چاہیے کہ یہ اس پہ وہ توجہ دیں تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے. اچھا ایسے کریں، آنکھیں کریں بند اور اللہ سے کریں دعا، اور حاضر جو آپ کی روحانیت ہے، جو آپ کے پاس علم ہے، اس کے ہم 10 سیکنڈ آنکھیں بند کر لیں اور بتائیں عمران کا کب بار آ رہا ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ کل بھی آ سکتا ہے، وہ 2 ماہ بعد بھی، وہ 2 دن بعد بھی، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بس یہ میں یہاں نہیں بتا سکتا. سر آپ نے اپنے علم کے مطابق آنکھیں بند کی، لیکن وہ ڈیفائن نہیں کر سکتا نا. میں آنکھیں بند کی تو پھر مجھے یہ ہے کہ چینل میں کہیں چلا جانا چاہیے اور روحانیت جعلی پھیلانی چاہیے. نہیں، ہم نہیں کہیں گے جعلی، اللہ آپ پیر ہیں تو پیر زیدی ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے اس کو. انہیں میرے خیال میں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ان کو بیعت کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. یہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ایک یہ الزام ہے، ان کے حریف لگاتے ہیں یا ان کے اینٹیز کہ جی وہ نہیں چاہتے، وہ نہیں. عمران خان اور اس کے حواری خود کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں باہر آنے دے رہی. دیکھیں، حواریوں کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ بھی کول ڈاؤن پہ آئے نا، تو میں آپ کو اپنے ملک کی خاطر یہ بتا رہا ہوں، آرم فورسز کی اور اپنی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بینگ اے سید سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. تھوڑی فلیکسیبلٹی اور ڈائلاگ کو اپنے مینٹین کریں اور ڈائریکٹ عمران سے کریں، کسی اور سے نہ کریں. اگلے حالات آپ خود دیکھ لیں گے ملک انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک خیر و عافیت رکھے. بہت شکریہ. آپ نے پیر سید عمران حیدر زیدی صاحب کی گفتگو سنی، اور ظاہر ہے کہ آپ کو بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. پیر صاحب نے بہت ساری سچی باتیں کی ہیں، اور کیا کہوں میں آپ کو. باقی آپ سنیں ذرا، آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا. لیکن جو بات مجھے لگی ہے کہ وہی بات ہے کہ عمران خان کو اگر باہر آنا ہے تو بیعت بھی کرنا ہوگی بڑے پیر صاحب کی، اور اپنا طرز عمل بھی بدلنا ہوگا، اور ان لوگوں کو بھی اپنے اندر لچک پیدا کرنی ہوگی. اور پیر صاحب کہتے ہیں اکیلے ملے رات کی تاریکی میں. یہ آپ کی اپنی پیشین رات کی تاریکی میں ملے، اکیلے میں ملے میں نا سر، اکیلے ملنے میں کوئی عرض نہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا کوئی ڈائلاگ تو اسلام میں دیکھیں. چلیں جی، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے کے پاس.